اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم اور انتہائی معزز اور محترم سامعین اور ناظرین، اور نیشنل یوتھ امپاورمنٹ کے اس پیج کے توسط سے دیکھنے والے جتنے افراد ہیں جن کا تعلق ملک پاکستان سے ہے یا ملک پاکستان سے باہر سے ہے، میں تمام کو خوش آمدید کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ میں سے بہت سے افراد یہ جانتے ہیں کہ نیشنل یوتھ امپاورمنٹ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے یوتھ کو امپاور کرنا. I myself is a teacher and trainer and a consultant, and being a trainer for the youth empowerment in different domain, especially the soft skills. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اگر یوتھ امپاور ہوگی تو پاکستان کامیاب ہوگا. What I have seen as a trainer and as a consultant کہ ہمارے بہت سارے اداروں میں، چاہے ان کا تعلق گورنمنٹ سیکٹر پہ ہو یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، I have personally witnessed when we talk about with them, I mean to say the students, although they have good CGPA and they have good grade as well, but even then, honestly speaking, they are unable to speak a word. They haven't any confidence to face the audience. They are unable to face the stress situation. How to negotiate. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے یوتھ کو امپاور کریں. اور جب تک ہماری یوتھ اس حوالے سے محنت نہیں کرے گی، آپ دیکھتے ہیں کہ جاب انٹرویو کی بات کریں، ہم اپنے آپ کو متعارف نہیں کروا پا رہے ہوتے. ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا اسٹرینتھ ایریا کیا ہے، ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ویکنیس کیا ہے، ہمیں اپنے فوکس کا، اپنے ویژن کا اندازہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ وہ انیشیٹو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل مبارکباد ہے یوتھ امپاورمنٹ کی ٹیم، نیشنل یوتھ امپاورمنٹ کی ٹیم، جن میں ان کے پیٹرن چیف عبداللہ گل بھائی ہیں، ان کے سی او رانا مظفر ہیں، اور ان کے روح روا تابش بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ نرگس ہیں. یہ اور بہت سارے افراد ہیں. یہ تو وہ افراد ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں اپنا مرکزی کردار ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے ایک قابل مبارکباد ہے. اور دیکھیں کل کا جو دن ہے وہ کون سا دن ہے؟ وہ یوتھ کے حوالے سے دن ہے، اور اس کے 2 دن بعد 14 اگست ہے. تو میرا پیغام یہ ہے اپنی یوتھ کو کہ جب تک ہم سافٹ اسکلس کے ڈومین میں کام نہیں کریں گے، دیکھیں ہارڈ اسکلس میں اگر آپ بہت اچھے کی ہیں، آپ کے پاس اسپیشلائز نالج ہے، آپ کے پاس اسپیشلائز اسکلس ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن سافٹ اسکلس کے ڈومین میں اگر کام نہیں کریں گے، اگر آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوئے گا، آپ گڈ پبلک اسپیکر نہیں ہوئیں گے، آپ کے اندر جاب انٹرویو اسکلس نہیں ہوئیں گی، آپ کانفلکٹ کو نیگوشیٹ نہیں کر پا رہے ہوں گے، آپ اسٹریس کو مینج نہیں کر رہے ہوں گے، آپ کو ریلیشن شپ مینجمنٹ کا نہیں پتا ہوگا، آپ کو ورک پلیس ایتھکس کا نہیں پتا ہوگا، آپ کاؤنسلنگ کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. تو لہٰذا یہ ایک آرٹ ہے، ایک اسکل ہے. جو آپ کا ایکسپوئر بڑھتا رہتا ہے تو اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. یاد رکھیے اسٹارٹ میں تھوڑا سا ہوتا ہے، کوئی آپ کو اپنی انگلی پکڑ کے آپ کو چلنا نہیں سکھائے گا. آپ کو خود کوشش کرنا ہوگی، خود محنت کرنا ہوگا، خود آگے بڑھنا ہوگا. یقین جانیے میں اکثر اپنی مثال دیتا ہوں کہ جب میں اس فیلڈ میں آیا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو محنت کرو یا کوئٹ کر جاؤ. اور میں نے پہلا راستہ اختیار کیا کہ میں نے محنت کی، اور اس کا مجھے نتیجہ اللہ رب العزت نے
جو ثمرات دیے وہ یہ دیے الحمدللہ پورے پاکستان میں کام کیا اور بہت سارے میڈلز اور بہت سارے سینٹرز اور بہت سارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اولین مقصد مجھ جیسے فرد کا اور مجھ جیسے بقیہ افراد کا یہ ہے ہم اپنے یوتھ کو تیار کریں. اور ہم آج اس پروگرام کے کانٹیکسٹ میں یہاں موجود ہیں وہ ہے پبلک اسپیکنگ. اس کی 2 ایپیسوڈ ہوئی تھی, پارٹ 1 اور پارٹ 2. اس میں پہلے پارٹ 1 کے اندر پورا اس میں ایک ڈیمونسٹریشن دی گئی تھی, پریزنٹیشن دی گئی تھی, گائیڈ لائنس ٹول دیے گئے تھے, اور اس کے پارٹ 2 کے اندر ملٹی میڈیا پریزنٹیشن دی گئی تھی اور کچھ تھیوریز اور انکوائریز تھیں یوتھ کی جن کو ایڈریس کیا گیا تھا. اور اسپیشلی اس میں سے ہم نے بات کی تھی اسٹیج فیئر کیا ہوتا ہے, ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں فوکس کیسے کرنا ہے, ہم نے بات کی تھی ہم جو اپنی آواز میں سرچنگ کیسے پیدا کرنی ہے, ہم نے بات کی تھی ہمارا آئی کانٹیکٹ کس طرح بہتر ہونا چاہیے, ہم نے بات کی تھی ہمارے جیسچر, ہمارے پوسچر, ہماری باڈی لینگویج کتنی اچھی ہونی چاہیے, ہم نے وربل نان وربل کو ڈیفرینشیٹ کیا تھا, اور ہم نے بات کی تھی ہم نے آڈینس کو کس طرح الائیو کرنا اور کس طرح انگیج کرنا ہے اپنے ساتھ. ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے اپنے ٹاپک پر فوکس بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اچھے پرفارمر بھی ہیں. ہم نے بات کی تھی کہ آپ کے آڈینس میں سے 2 طرح کے لوگ ہوں گے, ایک تو ہوں گے جو آپ کی بات سننا نہیں چاہ رہے ہوں گے, آپ نے ان کو کس طرح اپنے ساتھ متوجہ کرنا ہے, اور کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں. اور ہم نے بات کی تھی پرفیکشن وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے. یہ ہم نے کچھ باتیں کی تھیں ان سیریز کے اندر, پبلک اسپیکنگ کے اندر, اور یقین جانیے اس کو بڑا پسند کیا گیا, اور یہ انیشیٹو نیشنل یوتھ امپاورمنٹ کا ہے, اور میں سمجھتا ہوں قابل مبارکباد ہے. میں کیونکہ مختلف جگہوں پہ کام کر رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ چیز ہے جس پہ محنت کرنی چاہیے تھی, اور محنت ہوئی الحمدللہ, اور اس کے ثمرات ہمیں یہ ملے کہ ہم نے کانٹیکسٹ ہم نے آرگنائز کیا آئی ایم دا فیوچر آف پاکستان, جس کا ٹاپک تھا آئی ایم دا فیوچر آف پاکستان, میں پاکستان کا مستقبل ہوں. اس پہ بہت سارے لوگوں نے اکراس دا پاکستان اپنی ویڈیوز ہمیں بھیجی 2 سے 3 منٹ کی, اور اس میں سے آج ہم نے 3 لوگوں کی سلیکشن کی ہے جو بالترتیب 3rd, 2nd اور 1st پہ آئے, اور میں ان کو بات دیتا ہوں, اور انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بھی آئیں گے اور وہ آپ کو پریزنٹ کریں گے اپنا آپ, وہ اپنا انٹرو خود دیں گے, وہ بتائیں گے کہ وہ کون ہے, ان کی برتھ کیا ہے, انہوں نے اپنی اسٹرینتھ کو میپ کیا ہوا ہے, وہ کمفرٹ زون میں نہیں رہتے, وہ اپرچونٹی کی تلاش میں رہتی ہیں, اور وہ اپنے آپ پر بلیو بھی کرتے ہیں, اور اپنی سیلف کو بلڈ بھی کرنا چاہتے ہیں, اور ری انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو کہ ہرڈل سے گھبراتے نہیں ہیں, اور آپ ان کا فلو دیکھیے گا, آپ ان کا کانٹینٹ دیکھیے گا, اور میں چاہوں گا کہ وہ بات کریں گے آج. ایک تو اپنا تعارف کروائیں گے, تعارف میں یقیناً اپنے نام سے آغاز ہوگا, اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہوئے گا, آپ کا فیملی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہوئے گا, آپ کا ویسینٹی یعنی کہ آپ کا علاقہ کون سا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بات کریں. کچھ اسٹرینتھس کے بارے میں بتائیے گا, کچھ فیوچر پلان کے بارے میں بتائیے گا, کھل کے بات کیجیے گا, اور پھر آپ یہ بتائیے گا یہ سیریز کیسی لگی آپ کو پبلک اسپیکنگ کی, آپ نے اس سے کیا سیکھا, کیا فائدہ ہوگا, اس میں ضرور بتائیے گا. اور اس کانٹیسٹ میں آپ کیوں آئے, آپ نے کیوں ضروری سمجھا کہ ہم اپنی ویڈیو شیئر کریں, اور تاکہ ہم اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ ہم ہاؤ گڈ وی آر ہاؤ بیڈ وی آر. اٹس جسٹ اے میٹر آف سٹنگ اکراس اے ٹیبل. جو آپ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں, جس سے میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں, تو میری آڈینس میں اس وقت سینکڑوں بھی ہو سکتے ہیں, ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں, لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں. اگر مجھے اپنے اوپر گرپ ہوئے گی, اپنے کانٹینٹ کے اوپر گرپ ہوئے گی, اگر میں نے محنت کی ہوئے گی اپنے ایجنڈے کے اوپر, اپنی فارمیٹنگ کے اوپر, تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوگی میری باتوں کو کس انداز میں لے رہا ہے. تو میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ جو فل بدی بات کرنے کے انداز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جس طرح بات کو ایکسلریٹ کرتے ہیں, بات کو سرچ کرتے ہیں, اس میں ویریشن آتی ہے اوپر نیچے, یہ وقت کے ساتھ انسان سیکھتا ہے. لہٰذا میں متعارف بھی کرواؤں گا, اور میں ریکویسٹ کروں گا ایڈمن کو, ہمارے تابش بھائی جو اس پروگرام کو بڑی محنت سے آرگنائز کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں 3rd, 2nd, 1st, ان کو لائیو لیا جائے تاکہ وہ اپنا تعارف بھی کروائیں. اور میں نے پھر بتاؤں کہ اپنا تعارف کے ساتھ ساتھ بتائیں کہ اس کانٹیکسٹ میں ان کو فائدہ کیا ہوا اور کیا نئی چیز سیکھنے کو ملی ہو. جی اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم اسٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے ہماری جو
اس پورے کانٹیکسٹ میں جو تھرڈ پہ آئے ہیں وہ مومنہ گل ہیں. ٹھیک ہے, میں چاہوں گا کہ اس وقت ان کو ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ ان کو پاکستان دیکھ رہا ہے, بلکہ اس نیشنل یوتھ امپاورمنٹ کے پیج کے توسط سے جہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بارے میں کھل کے بات کریں, اور اس کے بعد اس پروگرام کے بارے میں, اس کی اہمیت کے بارے میں, اس میں جو سیکھا وہ لرننگ ہم سے شیئر کریں. جی مومنہ, اوور ٹو یو. جی سر, السلام علیکم. اور سب سے پہلے تو سر میں آپ کو تھینک یو کہوں گی کہ آپ نے مجھے اس فورم پہ بولنے کا موقع دیا. اور آئی نو کافی میری ویڈیو میں شارٹ ٹرمس تھی, لیکن پھر بھی مجھے تھوڑی بہت امید تھی. تو ویورس, مائی نیم از میمونہ گل اور میں یونیورسٹی آف ساہیوال میں سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں. بی ایس فورتھ سیمسٹر میں اس ٹائم میں ہوں, اور ساہیوال میں رہتی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. اور اس کے علاوہ میں کافی اس سے پہلے سوشل ورک میں انوالو تھی, لائک ابھی میں NYE میں ہوں, اور اس سے پہلے بھی میں ایک آرگنائزیشن میں تھی, وہاں پر بھی میں ایگزیکٹو ممبر تھی. تو نرگس آپی کے ساتھ کافی میں نے ان کے ساتھ سیمینارز اور ورک شاپ کانفرنس اٹینڈ کی تھی. اور جو مین بات ہے نا, جی مومنہ, آپ کی آواز نہیں آ رہی. اگر باقی افراد کو بھی نہیں آواز آ رہی تو ہم مومنہ کو بعد میں لے لیں گے. اور ہمارے ساتھ سیکنڈ پہ مریم ہے, اور ایک نیچرل فلیئر ہے ان کا, and how beautifully she summarized the thing, and how beautifully she explained. And one of the best thing that I have seen by my naked eyes, the expression she basically has in herself, and the uttering and delivering the words, absolutely fantastic, mashallah. تو میں چاہوں گا کہ مریم اس پہ ضرور بات کریں اور اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں. تھوڑا اپنا تعارف بھی پلیز کروائیے مریم. اوور ٹو یو. مریم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ فصیح بھائی, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ I hope you all are doing great in your life. I am Maryam Arshad and I am psychologist. I always wanted to play my part in the future of Pakistan. And luckily I got the chance through this worthy organization, National Youth Empowerment. Through this platform, I am able to share and guide. See? Assalamu alaikum. I hope you all are doing great in your life. I am Maryam Arshad and I am psychologist. جی مریم, آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی جی مریم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ Assalamu alaikum. I hope you all. I am Maryam Arshad and I am psychologist. I always wanted to play my part in the future of Pakistan. And luckily I got the chance to, through this worthy organization, National Youth Empowerment. Through this organization, I am able to help and guide people as much as I can. I want to help people as a motivational speaker, and I'm here to broaden your vision and will help you through my words that and will show you the path that would lead you to success and that would be helpful in the growth of our country. And I am here for any kind of help youth requires for their motivation,
and for their growth. So that's all from my side. What the best thing during these 2 episodes, the public speaking, that you really enjoy, Mariam? Mariam, you got my question? ओके ओके फसी भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है. आपको आ रही है मेरी आवाज? व्यूअर्स, जी आपकी आवाज मुझे बड़ी अच्छी आ रही है और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बेहतरीन है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. ठीक है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए. व्यूअर्स, हमारे इस कॉन्टेस्ट में थर्ड पे मोमना गुल थी, सेकंड पे मरियम थी और फर्स्ट पे नो डाउट फसी और रहमान अली थे और हैं. और सबसे अच्छी बात जो मुझे इनकी लगी, एक नेचुरल स्टाइल. यकीन जानिए, जी चाह रहा था कि ये मजीद की बात करते. अगर इनकी वीडियो 10 मिनट की या 15 मिनट की होती तो कुछ तवज्जो सुनता, कि मैं तवज्जो से इसलिए सुनता कि आपकी बात में वो अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा थी. आप जिस तरह बात को आपस में मिक्स कर रहे थे और जिस तरह आप चीज़ों को साथ रिलेट करके लेके चल रहे थे, आपका कंटेंट बहुत अच्छा था और आपकी सर्जिंग बड़ी अच्छी थी, आपके एक्सप्रेशन बड़े अच्छे थे और आपकी क्वालिटी वॉइस ऑफ पिच बड़ी अच्छी थी. यानी कि मैं मुझसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर हमारे व्यूअर्स ये पूछना चाहें मुझसे कि क्या क्राइटेरिया था कि आपने क्यों इनको फर्स्ट डिक्लेयर किया, तो मैंने उसकी वजूहात बताई है कि उस फर्स्ट डिक्लेयर करने की जो सबसे बड़ी वजह थी कि जो इनकी वॉइस क्वालिटी थी बड़ी खूबसूरत थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं किसी प्राइवेट चैनल, इट मे बी द ARY, इट मे बी द जियो, मैं किसी स्पोर्ट्स पर्सन को सुन रहा हूँ. इतना खूबसूरत अंदाज था बात करने का, माशाल्लाह. और मेरे दिल से दुआ निकली इनके बारे में कि अल्लाह ताला इनको कामयाबियां अता फरमाए, ये ज़िंदगी के जिस स्टेज पे हैं अल्लाह इनको मज़ीद तरक्की अता फरमाए. और यकीन जानिए फसी भाई, आपके लिए अगला जो भी मामलात हैं नेशनल यूथ एम्पावरमेंट के पेज पे कम से कम मैं ज़रूर आपका साथ दूंगा इंशाअल्लाह ताला. और जहाँ जहाँ मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर के अंदर डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पैनल पे काम कर रहा हूँ, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं ज़रूर आपको एंगेज करूँ कि मुझे अच्छा लगा और आपने अपनी क्वालिटी पे, अपनी मेहनत पे मजबूर किया मुझे कि मैं आपको फर्स्ट डिक्लेयर करूँ. मैंने कोई एहसान यहाँ पे किया, आपने बात इतनी अच्छी की है माशाल्लाह, आपका अंदाज इतना प्यारा था बात करने का, तो मुझे बहुत मज़ा आया. बल्कि कोशिश कीजिएगा जो वीडियो आपने शेयर की है उसको आप दोबारा सुने, आपको और मज़ा आएगा. आपने बड़ी खूबसूरत बात की है माशाल्लाह. थोड़ा सा अपना तारुफ करवाइएगा और थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, कैसा रहा आपको हमारे साथ ये सफ़र और अभी आप क्या समझते हैं कि मज़ीद इसमें क्या बेहतर होना चाहिए था. Assalamu alaikum. I am Fasi Rahman Ali, also known as Fasi Ali Tanha, and currently I am doing my master's in industrial psychology from Karachi University. अब ऐसा है कि आपने बहुत तारीफ़ की मेरे कंटेंट की, तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक्चुअली था क्या. मैं वो शख्स हूँ कि जो स्कूल में एक प्रोग्राम में खड़ा था, पार्टिसिपेट करने के लिए स्टेज पे आया था एंड मैं घबरा गया था. मेरी टांगें कपकपा रही थी एंड मुझे ऐसे यूँ हाथ पकड़ के स्टेज से उतारा गया था कि ये नम हो गया है, इससे नहीं होगा. बट एक चीज़ थी कि मुझे करना था, मैं चाहता था कि मैं करूँ, आगे बढ़ना चाहता था. एंड जो बात आपने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताई कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, सो आई रियली वांटेड टू डू इट. देन इट्स अबाउट 2012 के मैंने अपनी ये जर्नी एक तरह से बिल्कुल एक हाई लेवल पे स्टार्ट की थी कि भाई अब करना है, कुछ करना है. आर्टिकल्स पढ़े, बुक्स पढ़ी, लिटरली आई हैव रेड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स ऑन सेल्फ हेल्प, ऑन मोटिवेशनल स्पीकिंग, इन सब चीज़ों को इतना पढ़ा. एंड आई एम अ रेकी मास्टर एज वेल, तो इतना मैंने अपने आप को फिर उसके बाद इन्वॉल्व किया चीज़ों में. मैं RJ बना, उसके बाद ये कि पब्लिक स्पीकिंग भी मैंने स्टार्ट की और अभी करंटली मैं एक छोटे लेवल पे ट्रेनिंग्स भी करवा रहा हूँ. यानी इवन इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर मैं भी एक ट्रेनिंग कंडक्ट करने वाला हूँ विद इन दिस वीक. सो ये सब हुआ कैसे?
اگر 8 سال پہلے کی بات کروں, I was 17 years old and now I'm 25 years old, تو تب میں ایک بہت ہی یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ٹاکسک انسان بھی تھا, اور یہ کہ بہت ابھی جس لیول پہ ہوں بہت کم تھا. یہ کیسے ہوا؟ اتنی محنت کی تب جا کے ہی ہوا, اینڈ ٹائم دیا میں اس چیز کو, اپنے اسکلس کو امپروو کیا. تو ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ہم سوچیں گے جو ہے یہ چیز ایک دم اچانک سے ہو جاتی ہے, ایسا نہیں ہوتا, ہمیں ٹائم دینا پڑتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ایک طرح سے ایسے ہے کہ میں رات بھر سوچتا رہا ہوں کہ مجھے صبح جا کے ایک چیز کرنی ہے, بٹ صبح میں اٹھ کے جاؤں ہی نہیں. یہ چیز کرنے سے آتی ہے, یعنی آپ 1000 دفعہ پریکٹس کر لیں, بٹ جب تک آپ اسٹیج پہ آ کے ایک دفعہ نہیں کریں گے نا, تو وہ 1000 دفعہ بیکار ہے. وہ ایک دفعہ آ کے آپ کو, چاہے آپ گھبرا جائیں, چاہے آپ بول نہ پائیں, لیکن اس ایک دفعہ کے بعد جب آپ دوسری دفعہ آئیں گے تو آپ میں کتنی بہتری ہوگی یہ آپ ہی جانتے ہیں. سو پبلک اسپیکنگ اٹس آل اباؤٹ ٹرائنگ اینڈ ٹرائنگ اینڈ ٹرائنگ. یعنی کہ میں خود ہر بار اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ پہلے سے بہتر. اینڈ اباؤٹ دس فورم نیشنل یوتھ امپاورمنٹ, یہاں پہ میں نے آنے کا کیوں سوچا اینڈ آل, یہ کہ اٹس اے گڈ فورم. اینڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا, میں خود ایک چھوٹے لیول پہ ہی ابھی میرا ان فیوچر ارادہ ہے کوچ اینڈ ٹرینر بننے کا پروفیشنلی. سو یہاں میں اس فورم پہ اسی لیے آیا کیونکہ ایک اچھا فورم ہے, یہ وہی چیز کروا رہے ہیں کہ جو جس چیز کی پاکستان کو سخت ضرورت ہے. ہمارے لوگوں کو اپنا انٹروڈکشن دینا نہیں آ رہا ہوتا, اینڈ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر کسی کا مذاق اڑایا جائے یا کوئی شرمندہ فیل کرے, بلکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ فکر کرنے کی بات ہے کہ ایک شخص اپنی ذات کا انٹرو نہیں کروا پا رہا. اینڈ اس میں ایک چھوٹی سی ایک مثال میں آپ کو یہ بھی دوں, اکثر کہتے ہیں لوگ مائی نیم از فصیح علی تنہا یا فصیح الرحمان علی. نو, آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے. یو شوڈ بی آئی ایم فصیح علی تنہا. لائک آپ اپنے آپ سے ہی جو ہے آپ شناس نہیں ہوتے اکثر. تو پبلک اسپیکنگ جو ہے, اگر آپ اس میں ایک یہ چیز بھی سوچتے ہیں کہ پبلک اسپیکر جو ایک ٹرینڈ بندہ ہوتا ہے اور بس خالی وہ آ کے کچھ رٹی رٹائی باتیں بول رہا ہوتا ہے, نہیں. اگر میرے اسٹائل میں کسی کو کوئی بات نیچرل لگتی ہے نا, تو وہ جسٹ اس وجہ سے کہ میں جسٹ وہ بولتا ہوں جو میں نے کیا ہے اور جس بات پہ میرا پورا یقین ہے, جو میرا بلیو ہے. پبلک اسپیکنگ از آل اباؤٹ ڈوئنگ وٹ یو لو ٹو ڈو, سیئنگ وٹ یو لو ٹو سے. سو دیٹس آل. وسیم مجھے تھوڑا بتائیے گا, آپ اس طرح آپ نے تفصیل سے مجھے بتایا. وسیم بیسیکلی who is the source of inspiration for you? ہر انسان کو کوئی نہ کوئی تو انسپریشن کے لیے کوئی چاہیے ہوتا ہے نا, تھوڑی جمپ کرنے کے لیے. جس طرح بتا رہے ہیں کہ اسکول میں آپ نے کوشش کی اور آپ کو بڑی شدید قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا, لیکن سب سے اچھی بات آپ نے بتائی کہ آپ ہمت نہیں ہارے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ اکیلے نہیں ہوں گے. آپ کے کامیابی کے سفر میں کوئی گھر میں سے, کوئی دوستوں میں سے کوئی ایک یا زیادہ افراد ایسے ضرور ہوں گے جنہوں نے بھرپور آپ کا ساتھ دیا ہوگا. نہیں, یس یو کین, یس ڈو فور ادر پرسن, بلیو ان یور سیلف. وہ کون صاحب تھے؟ ایسے ویسے تو کافی لوگ گزرے ہیں, بٹ یہ کہ اس میں ایک چیز ہمیشہ یہ رہی تھی کہ میں خود آگے بڑھنا چاہتا تھا, لیکن ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے یوں سمجھ لیجیے کہ فاؤنڈیشن جس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ بات ہے جب میں 7th کلاس میں تھا, اسی اسکول کی بات ہے. اینڈ ہمارے اسکول میں لائک ایک بلینگ کرنا دوسروں کو, میں بچپن سے ایک شارپ اور انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ رہا تھا, بٹ یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بلی کیا جاتا ہے ایسے اسٹوڈنٹس کو, تو میں ذرا چپ رہتا تھا. بٹ ہمیشہ مجھے یہ تھا کہ نہیں یار بولنا ہے. بٹ پھر ایک دن ایسا ہوا تھا کہ ایک ہماری کلاس ٹیچر تھی, انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا جس کا جواب کسی کو نہیں آ رہا تھا, بٹ شی رجسٹرڈ کہ نہیں اس کا جواب مجھے چاہیے, کوئی نہ کوئی دے گا آج تو چاہیے. بٹ اور یوں سمجھ لیجیے 5 منٹ گزر چکے ہوں گے اینڈ کوئی نہیں بول رہا تھا, اور مجھے جواب آتا تھا, بٹ میں چپ تھا کہ یہ نہیں یار سب دیکھیں گے, مذاق اڑائیں گے دوبارہ. بٹ وہ ٹائم جب گزرا نا 5 منٹ, میں نے سوچا نہیں یار مجھے بولنا چاہیے. اینڈ آئی ریز مائی ہینڈ اینڈ آئی آنسرڈ اینڈ دیٹ واز کریکٹ اینڈ آئی نیو اٹ واز کریکٹ. تو اس مومنٹ میں اور اس کے بعد ان ٹیچر نے جو میری اپریسیشن کی, تو وہ ایک طرح سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میری بیس تھی. اس کے بعد میں نے یوں سمجھ لیجیے کہ میرا سیلف اسٹیم جو ہے کافی بوسٹ ہو گیا تھا اس کے بعد, اینڈ پھر وہ آٹومیٹ ہو گیا تھا ایک طرح سے. اور اس کے بعد بھی کافی لوگ ملے, کافی میرے ٹیچرز ایسے رہے کہ جنہوں نے بہت موٹیویٹ کیا, بہت ساتھ دیا, نئی اپرچونیٹیز سے انٹروڈیوس کروایا. میرے فرینڈز ایسے رہے, ایون ابھی بھی کچھ میرے فرینڈز ہوں گے جو یہ لائیو دیکھ رہے ہیں. تو سپورٹ تو الحمدللہ جو ہے. بٹ اس میں ایک امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ کہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے فرینڈز آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس میں ایک ڈفرینس ہے. میں نے ہمیشہ ان لوگوں کو چوز کیا ہے جنہوں نے مجھے چوز کیا ہے, جنہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے, اینڈ ایز اے ریٹرن میں نے ہمیشہ ان کو کچھ اچھا ہی دیا, یعنی ان کو اور اپلفٹ کیا ہے, ان کی ہیلپ کی ہے.
ایز اے سیلف ہیلپ گروپ کہہ سکتے ہیں. تو جو کچھ میں نے سیکھا ان کو بھی سکھایا. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. اکثر ہم لوگ اپنے ارد گرد صرف نیگیٹو لوگوں کو رکھتے ہیں کہ جو ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں, اینڈ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے. تو سپورٹ گروپ اگر نہیں ہو تو بیسٹ تھنگ از کہ اپنا سپورٹ گروپ خود بنائیں. ایک بات بتائیں, کہاں انڈسٹریل سائیکالوجی اور کہیں آپ اس فیلڈ کے گرو بننا چاہ رہے ہیں, آپ کی خواہش ہے کہ آپ اس میں ٹریننگ میں آنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ یعنی کہ میرے لیے تو یہ بہت خوشی والی بات ہے. یعنی کہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے, اور آپ ڈیزرو کرتے ہیں الحمدللہ, آپ اس کی اہلیت رکھتے ہیں. لیکن یہ دونوں چیزیں متصادم نہیں ہو جائیں گی. آپ یعنی کہ ایک طرف اپنی ڈومین میں چل رہے ہیں ماشاء اللہ, لیکن آپ کیونکہ اگرچہ آپ اس سے حقدار بھی ہیں, آپ خواہش بھی رکھتی ہیں, میں نے بتایا آپ ڈیزرو بھی کرتے ہیں, لیکن کیسے آپ کا جی ہاں کیا بات ہے؟ ایکچولی جو بات ہے نا, میں انڈسٹریل سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں, اینڈ جو میرا بیسکلی مقصد ہے جو کرنا چاہتا ہوں, دیٹس آل اباؤٹ بینگ اے سیلف ہیلپ گروپ. بٹ اس میں ایسا ہے کہ مجھے کچھ ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوگا, پروفیشنل ایکسپوجر بھی چاہیے ہوگا. تو فار دیٹ اس کے لیے مجھے ٹریننگ سیکھنی بھی پڑے گی, لائک پروفیشنل لیول پہ کیسے کرتے ہیں, اینڈ یہ کہ ہاؤ ٹو بی اے پروفیشنل کوچ. آج کل جو ایک ٹائم ہے اس میں یہ کہ آپ پروفیشنل کوچنگ کی طرف لوگ بہت زیادہ جا رہے ہیں. یعنی یہ کہ ایک ٹائم تھا کہ جب بہت زیادہ ٹریننگ چلتی تھی کہ بھائی بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ ٹریننگ کر رہے ہیں, بٹ اب لوگ 1-to-1 کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو آنا سب کچھ چاہیے, بٹ یہ کہ آپ چوز یعنی فار لائف ٹائم کریئر ہمیشہ ایک ہی چوز کرتے ہیں. تو ابھی میں اس ٹائم پہ ہوں کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں سب چیزوں کو لے کے چل سکتا ہوں, بٹ اس میں دیکھیں گے کہ کس چیز میں جو ہے زیادہ گرپ آ رہی ہے اور کس میں اور زیادہ اپرچونیٹیز ہیں ان فیوچر, تو اس میں پھر آگے انشاءاللہ کنٹینیو. بٹ یہ کہ دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں ایک طرح سے سملر ہی ہیں, یعنی کوئی ایسا اتنا ڈفرینٹ پاتھ نہیں ہو جائے گا, جسٹ سلائٹ ڈفرینس ہے. اوکے. مومنا اگر آواز سن رہی ہیں میری اور فصیح کی آواز سن رہی ہیں مومنا, تو ہم آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. آپ پہلے بتائیے آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. مومنا آپ لوگوں کا تعارف نہیں ہوا تھا, جس طرح فصیح الرحمان صاحب سے تفصیل سے تعارف ہوا اور اتنے اچھے انداز میں نے ایکسپلین بھی کیا, اور میں اسے کہا کرتا ہوں سیلف پروجیکشن جو بڑی ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے اپنے کو خود مارکیٹ کرنا ہوتا ہے, تو جس انداز میں وہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. میں چاہوں گا کہ آپ اپنا کام دوبارہ کروائیے اور تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کیجیے. یہ جو 2 ایپیسوڈ ہمارے ساتھ گزری اس میں سے کیا لرننگ آپ کی ہوئی؟ جی سر, تو سر میرا تھوڑا کنیکٹیویٹی کا ایشو آیا تھا, تو میں نے بتایا تھا کہ میں منہ گل ہوں اور یونیورسٹی آف سائیوال سے ہوں. اور اس کے علاوہ سر میں نے بتایا تھا کہ ایجوکیشن کے علاوہ جو میں نے سائڈ ایکٹیویٹیز میں پارٹ کیا کہ کافی آرگنائزیشن جوائن کی تھیں. ہم لوگ جب سائیکالوجی میں جاتے ہیں نا, تو زیادہ تر اسٹوڈینٹس کو کافی اس چیز کی آفر آتی ہے کہ آپ نا ایز اے ایکٹیوسٹ ورک کریں, اور ہمارے فیوچر میں آگے جا کے بھی یہ چیز ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے لیے مین چیز یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی اسپیکنگ کو اور کیسے ہم نے دوسروں کے ساتھ خود کو انٹروڈیوس کرنا ہے, ان کی پرابلمس کو ریزالو کرنا ہے, ہمیں یہ چیز سیکھنا ہمارے لیے بہت میٹر کرتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے میں ایک آرگنائزیشن میں تھی. جی آواز بریک ہو رہی ہے, لیکن اٹس اے پارٹ آف دا گیم. عموماً ایسا ہوتا ہے کیونکہ روزانہ کے اعتبار سے سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں, مجھے اندازہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے. کل میرا ایک سیشن تھا کینیڈا کے اندر, پرسوں ملیشیا کے اندر, تو ایسا ہو جاتا ہے. لہٰذا اس پہ ہم کسی کو کوئی الزام نہیں دے سکتے, اور یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جو چیز ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کریں, لیکن یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو ابھی اگر دوبارہ رابطہ ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ مومنا دوبارہ بات کریں گے. مومنا آپ کو آواز آ رہی ہے اس وقت؟ اچھا مومنا سے ہم بات کرتے رہیں گے. ہماری سیکنڈ جو پوزیشن ہولڈر تھی وہ تھی مریم. تو مریم جو ہے ان کا اپنا ایک بات کرنے کا انداز تھا ماشاء اللہ,
اور مجھے ایسے لگا کہ وہ اسکول میں یا کالج میں ایک اچھی اسپیکر رہی ہیں، اسپیشلی انگلش اسپیکر رہی ہیں. ان کا جس میں وہ پروناؤنس کر رہی تھی اور ان کی سلیکشن اور کلیکشن آف جو ورڈس تھا وہ بڑا آئی کیچنگ تھا اور بڑی فوکس ہو کے بات کر رہے تھے. اور میں دیکھ رہا تھا ان کا آئی کانٹیکٹ بڑا اچھا تھا. تو میں چاہوں گا کہ اگر مریم آپ بات سن رہی ہیں تو تھوڑا سا آپ بات مکمل نہیں کر پائی تھی، تھوڑا بات کو لے کے چلیے کہ کیسا ایکسپیرینس آپ کا رہا ہمارے ساتھ اس نیشنل یوتھ امپاورمنٹ کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ ایشو ہے مریم کی طرف بھی کوئی ایشو ہے، لیکن میں نے بتایا کہ یہ ڈسٹارشن یا اس طرح کے جو کنیکٹیوٹی ایشو ہیں ہم اس کو عام طور پہ کہتے ہیں فزیکل بیریئر. ٹھیک ہے نا، بیریئرز ہوتے ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو اس میں فزیکل بیریئرز پہ سے وائی فائی کی پور کنیکٹیوٹی آ جاتی ہے، آپ کے مائک کا ایشو ہو جاتا ہے، آپ کے اسپیکر کا ایشو ہوتا ہے، اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میرے ساتھ بھی متعدد مرتبہ ہو چکا ہے. لہٰذا اس بات کو ہم بالکل ایشو نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ پارٹ آف گیم. ٹھیک ہے نا، یہ ایسا ہو جاتا ہے. اگر ہماری بات اچھی آ رہی ہے تو اس میں شاید ہمارا کام نہیں ہے، وہ تھوڑا سا جس ڈوائس کے ساتھ ہم کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں شاید وہ تھوڑی بہتر ہے، یا اس طرح کہہ دیجیے. تو بہرحال جیسے آواز آئے تو یہ آپ کو میں اس چیز کی پرچن دیتا ہوں مریم کو بھی، اور ہماری جو تھرڈ پوزیشن ہولڈر ہے کہ آپ ہمیں انٹرپٹ کر سکتی ہیں. ہم اس مزید ایک دو سوالات فصیح سے کریں گے، فصیح الرحمان صاحب سے کریں گے اور یوں کریں. فصیح بھائی نیکسٹ کیا ہے، آگے ٹارگٹ کیا ہے؟ میں منٹ رکیں گے، میرا تھوڑا سا نیٹ ایشو کر پروفیشنلی رہا ہے، میں اس کو ٹریننگ ذرا لینا چاہتا ہوں. ایک پھر آپ منٹ نے جسٹ بتایا کہ ابھی کپل آف ڈیز آپ نے بتایا کہ آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس پہ آپ کام کر جسٹ اے منٹ. جی 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 جی. جسٹ اے منٹ. ویورز آپ یہ دیکھیں یہ سارے وہ افراد ہیں جو آپ ان کی گفتگو دیکھیں، ان کے بولنے کا انداز دیکھیے اور ان کا ایک نیچرل سٹائل ہے بولنے کا، اور دیکھیں کتنا ٹیلنٹ ہے ہماری یوتھ میں. یہ لوگ کتنے تھوڑا سا موقع چاہیے ان کو اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کا، ایکسپلور کرنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل یوتھ امپاورمنٹ قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے موقع عطا کیا ہے ان افراد کو، اور یہ بڑی ہیلتھی. اور ایک بات میں اور کرتا چلوں، اس کے علاوہ بھی جو لوگ اس کانٹیکسٹ میں شامل تھے بہت سارے تھے، اور وہ سارے ایکولی طور پہ قابل مبارکباد ہیں. یہ بڑے کم ڈسٹینس کے ساتھ، اب یوں کہہ لیجیے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ آپ تھرڈ فورتھ ففتھ پہ آئے ہیں، اور بڑا سخت کمپٹیشن تھا. اور میں یاد کرتا ہے کہ اس میں کافی اور بھی لوگ تھے جو بڑی اچھی بات کر رہے تھے. مومنہ تھیں جنہوں نے بہت اچھی بات کی ہے ماشاء اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات کر رہے تھے وہ بھی. لیکن آف کورس ہم نے 3 لوگوں کو لینا تھا. مومنہ کا بھی ایک بڑا ہی اچھا انداز تھا بات کرنے کا ماشاء اللہ. ایسے ایک دو لوگ اور تھے مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا ان کا، انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے اسٹارٹ میں ماشاء اللہ، اور ایگزامپل بڑی اچھی کوٹ کر رہے تھے، کانٹینٹ بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے، ابھی سوال ہے what the important thing the winner had learned from public speaking. Yes, yes, آپ یہ بتائیں گے ہمارے جو تینوں پارٹیسپینٹ ہیں، تینوں جو ونرز ہیں، کہ انہوں نے کیا چیز سیکھی ہے. ٹھیک ہے، میں چاہوں گا وہ بتائیں ہمیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے یہ وہ چیز ہے جو آپ کو خود کوشش کرنا ہوگی، جو خود محنت کرنا ہوگی. آپ کو خود اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہوگا، خود ایکسپلور کرنا ہوگا، اپنی اسٹرینتھ کو خود میپ کرنا ہوگا، اپنے چیزوں کو خود فائنڈ آؤٹ کیجئے. ٹھیک ہے نا. اور آپ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں خوش نصیب ہے کہ آپ کو پلیٹ فارم ملا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس پلیٹ فارم ہوں گے تو آپ لکی ہیں کہ آپ کو مواقع مل رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے نا جس زمانے میں ہم لوگوں نے آغاز کیا تھا تو پلیٹ فارم کے مواقع کم تھے، بہت مشکل تھا لوگوں سے ملنا جلنا، ہر بندہ اپنی ذات میں کنفائنڈ تھا، بہت مشکل ہو جاتی تھی. یہ ٹائم لینا، بات کرنا، خواہش دل میں رہ جاتی تھی. لیکن پھر آف کورس آپ کو جمپ ان کرنا ہوتا ہے، آپ کو کمفرٹ زون چھوڑنا ہوتا ہے، اور جہاں سے آپ کمفرٹ زون کو بریک کرتے ہیں آگے سے آپ کامیابی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں
جب میں نے آغاز کیا تھا تو یہی ٹیم تھی. میں آج اس کا انکشاف کرتا چلوں, یہ میری گفتگو باقی افراد بھی سن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ہماری ٹیم کا مستقل حصہ رہی ہیں عائشہ اقبال, وہ بھی سن رہی ہیں میری گفتگو, اور بھی افراد سن رہے ہیں, ٹھیک ہے. دانیہ ہماری ٹیم کا حصہ رہی ہیں, وہ سن رہی ہیں. کہ جب میں نے آغاز کیا تھا اپنا پروفیشنل ٹریننگ کریئر کا, تو مجھے تابش بھائی کا ساتھ ملا تھا, رانا مظفر صاحب کا ساتھ ملا تھا, یہی افراد تھے, ٹھیک ہے. وہ چیف منسٹر یوتھ موبلائزیشن کمیٹی تھی لاسٹ گورنمنٹ کے اندر, اور اس میں ہم نے ورکنگ کی تھی, ڈفرنٹ جگہوں پہ گئے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ صرف ایک موقع مجھے ملا, وہ الحمدللہ میں نے کوشش کی. ایک کشمیر کا ہمارا پروگرام تھا, اس میں تھرڈ لیڈرز السلام کانفرنس علیکم. تھی. وعلیکم السلام, بس یہ آواز آ رہی ہے. تھرڈ لیڈرز کانفرنس تھی, تو بس وہ موقع مجھے ملا, اور اس کے بعد پھر میں الحمدللہ مزید آپ نے کو نکھارا. تو یہ جو مواقع آپ کو ملتے رہتے ہیں تو آپ سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں اگر میری آواز فصیح رحمان بھائی آپ کو آ رہی ہے تو میں چاہوں گا آپ سے پوچھنا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا امپورٹنس ہے ان سیشنز کی. یہ جو آپ کیونکہ عام لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, ویورز دیکھ رہے ہیں, تو آپ کیونکہ اس فرسٹ پوزیشن پہ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات کا اپنا ایک وزن ہے, کہ آپ اس کی سگنیفیکینس سے امپورٹنس کے بارے میں بتائیے کہ ان سیشنز کا اصل میں فائدہ کیا ہوتا ہے. یہ سیشن جو ہم کرواتے ہیں یا جتنی بھی آرگنائزیشنز کروا رہی ہوتی ہیں, تو ایک لے مین کے لیے کیا فائدہ ہوتا ہے, اور وہ کس انداز میں کیا چیزیں سیکھ لیتا ہے. جی پلیز. جی میرا خیال ہے کہ فصیح بھائی سے ہمارا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے باقی جو پارٹیسپینٹ ہیں جو سیکنڈ یا تھرڈ اگر وہ ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور ہیں, اگر مومنہ موجود ہیں یا باقی افراد موجود ہیں, وہ تمام افراد میرے لیے قابل عزت ہے, قابل احترام ہے. اور میں بارہا کہہ رہا ہوں, تمام کی بہت محنت تھی. بالکل آپ تھوڑے تھوڑے مارجن سے آگے پیچھے رہے ہیں, ایسا نہیں تھا کہ بہت فرق تھا. آپ تمام لوگ بڑی سی بات کر رہے تھے. اور میں یہاں چیز کلیئر کرتا چلوں, یہ مت سمجھیے گا کہ اگر کسی نے انگلش میں بات کی ہے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو فصیح جو ہیں انہوں نے مکس بات کی تھی, انگلش میں بھی کی تھی, اردو میں بھی کی تھی, لیکن اسٹائل بات کرنے کا بڑا امپریسو تھا, کانٹینٹ بہت اچھا تھا, آئی کانٹیکٹ بہت اچھا تھا, چیزوں کو مکس بڑی اچھا کر رہے تھے, سرچنگ اچھی تھی. اور سیکنڈ پہ جو ہماری مریم تھی, انہوں نے ٹوٹلی انگلش میں بات کی تھی, ان کے نیچرل اسٹائل تھا ماشاءاللہ, بالکل تھا کہ وہ کٹ پیسٹ کیا ہوا ہے. اور مومنہ کا ایک بڑا اپنا ایک اسٹائل تھا بات کرنے کا, وہ بھی چیزوں کو مکس کر رہے تھے. اسٹارٹ انہوں نے انگلش میں کیا, پھر وہ اردو میں آگے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وجوہات, اور باقی جو افراد بھی ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی. تو کسی بھی اعتبار سے اگر میری آپ گفتگو سن رہے ہیں, میری آواز باقی افراد کو جا رہی ہے, تو وہ اپنے بارے میں یہ مت تصور کرے کہ ان کو کہیں ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے یا ڈی ویلیو کیا جا رہا ہے. نہیں نہیں, آپ قابل مبارکباد ہیں, آپ نے اس میں حصہ لیا. اور یاد رکھیے, جو بارش کا پہلا قطرہ بنتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. اور جب آپ ناکام کہیں ہوتے ہیں, وہ آپ کو ناکامی لگ رہی ہوتی ہے, اصل میں وہ کامیابی ہوتی ہے. وہ ناکامی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. آپ اور پیشن کے ساتھ اور اسٹرگل کے ساتھ مقابلے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس میں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ میں سے کوئی اس پہ اس وقت لائیو آنا چاہ رہا ہے, میں تابش بھائی سے کہوں گا کہ اگر کوئی آڈینس میں موجود ہے, نرگس آنا چاہ رہی ہے, کہ اور موقع دیجیے. میں معاشرے سے پوچھ لیجیے, اگر وہ آپ لائیو آگے بات کرنا چاہ رہی ہیں تو تابش میں ان کو موقع دیں. میں چاہوں گا ان کے کامنٹ بھی آئیں, تاکہ یہ پورا پاکستان اس وقت سن رہا ہے. ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے, اور نیشنل یوتھ امپاورمنٹ کا پلیٹ فارم, اور آپ کے جو مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں, اور یہ بچے بھی قابل مبارکباد ہیں. اور اگر تو کوئی اس وقت میری گفتگو سن رہے ہیں اور اپنے کامنٹ دینا چاہتے ہیں, تو ضرور وہ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں. پلیز وہ بات کر سکتے ہیں. جی. اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں جو پارٹیسپینٹ جن کی پوزیشنز آئی ہیں, ہم ان کی دعا کو بھی اللہ کو مزید کامیابی عطا فرمائے فیوچر میں. اور یہ سیریز ہماری جاری رہے گی. ہم نے پبلک اسپیکنگ کے بارے میں, پھر ہم کانفیڈنس سے بات کریں گے, جاب انٹرسٹ سے بات کریں گے, اسٹریس سے بات کریں گے, ہم کانفلکٹ اور نیگوسیشن پہ بات کریں گے, ہم پبلک ریلیشن شپ پہ بات کریں گے, ہم ورک پلیس ایتھکس پہ بات کریں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. جی میری آواز اگر آ رہی ہو مریم کو, تو مریم مجھے آپ بتائیے, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
اگر فصیح بھائی کو میری آواز آ رہی ہے تو ذرا بتلا دیجیے. جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو سن سکتا ہوں, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. فصیح بھائی اس کی تھوڑی سی بتائیے, تو لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان سیشنز کی اہمیت کیا ہوتی ہے, یہ کیوں کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں, پبلک اسپیکنگ میں جو سیشنز ہوئے ہیں ان کی آپ کے نزدیک کیا اہمیت ہے, کیا سیکھا؟ ان سیشنز کی بہت اہمیت ہوتی ہے. یہ کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ جس سے جیسے آپ ہیں, آپ یہ سیشنز کنڈکٹ کروا رہے ہیں, یہ آپ کو ایک کمی محسوس ہوئی ہوگی معاشرے میں, اور شاید یہ چیز کبھی آپ نے بھی سیکھی ہوگی, تو آپ نے دیکھا ہوگا سیکھنے کے بعد کہ یہ تو یار بہت ضروری چیز ہے, اہم چیز ہے, تو پھر آپ نے شروع کروایا کرنا. تو اس کی اہمیت کے بارے میں ایک تو میری نظر میں تو یہ بہت قیمتی چیز اور اہم چیز ہے کہ یہ اگر کسی کو اس کے بارے میں آپ کو صرف اگر ہم ویسٹ کو مانتے ہیں نا, یعنی ویسٹ ورلڈ کو مانتے ہیں, ان کے اسکالرس کو اور ان کے لوگوں کو, تو وارن بفیٹ جو ایک بہت ملٹی بلینئر بندہ ہے, تو اگر ڈیل کارنیج کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ ایک پبلک اسپیکر ہے اور ٹرینر ہے, پبلک اسپیکنگ سکھاتا ہے. تو وارن بفیٹ کے ورڈس ہیں کہ میں نے $1000 ڈیل کارنیج کے کورس میں انویسٹ کیے تھے, اور اس $1000 کو انویسٹ کرنے کے بعد جو میں نے سیکھا یعنی پبلک اسپیکنگ سیکھی, تو اس سے میں نے ملینز بنائے. تو پبلک اسپیکنگ کی اتنی اہمیت ہے. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اکثر لوگ پبلک اسپیکنگ سیکھ کے, جیسے میں ہوں, تو پبلک اسپیکنگ کی فیلڈ میں آ جاتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ اس میں آؤ, یہ آپ کو ہر فیلڈ میں چاہیے. ایک اگر کوئی شیف بھی ہے نا, تو وہ کھانا بہت اچھا بنا سکتا ہے, لیکن اگر وہ ایک لائیو شو میں پریزنٹیبل نہ ہو, اس کو بات کرنی نہ آ رہی ہو کیمرے کے آگے, تو اتنا مزہ نہیں آئے گا. تو جب تک پریزنٹیبل نہ ہو, یعنی ایک تو اس کو کھانا پریزنٹیبل بنانا ہے, بٹ خود بھی پریزنٹیبل دکھنا ہے اور بتانا ہے کہ بھائی کمیونیکیٹ کرنا ہے. پبلک اسپیکنگ از آل اباؤٹ کمیونیکیٹنگ, اور کمیونیکیٹنگ 2 وے ہوتی ہے, یعنی آپ کو لینا بھی ہے اور آپ کو دینا بھی ہے. تو یہ اس کی اہمیت ہے. اور دوسری, اگر کسی کو اس کی اہمیت نہیں نظر آتی, تو اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ جب تک کسی چیز کو آپ صحیح سے سمجھتے نہیں یا ایک کمی محسوس نہیں کرتے کسی چیز کے بارے میں, تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اینڈ ایسا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک پبلک اسپیکر جو ایک ٹرینر جو ہوتا ہے, تو وہ ایک سونار ہے کہ جو یہ سونے کی انگوٹھیاں یا جویلری لوگوں کو بنا کے دے رہا ہے کہ آؤ یہ سیکھ لو, اور اس سے جو ہے چاندی ہے. مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے اس میں کبھی جو ہے بس یوں سمجھ لیجیے بہت ضروری چیز ہے. اگر یہ آپ کو نہیں آتی, تو ایک سوٹ بوٹ تو کوئی بھی بندہ پہن سکتا ہے, لیکن سوٹ بوٹ پہننے کے بعد کیا کرنا ہے یہ ایک پبلک اسپیکر ہی جانتا ہے. سو وسیع بھائی مجھے دیٹس ہاؤ اٹس ویری مجھے امپورٹنٹ. بتائیے کہ آپ کے آئیڈیل جو ہے, آپ جن کو آپ سنتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں, اٹ مے بی فرام پاکستان, مے بی فرام آؤٹ آف دا پاکستان, جن کو بڑے شوق سے آپ سنتے ہیں, اور وہ کون ہے اور وہ کیوں ہے؟ یہ آپ نے یہ جو کیوں والی بات ہے ضرور بتائیے گا, نام بتائیے گا, اور وہ کیوں آپ ان کو سنتے ہیں, کیا خاص وجہ ہے؟ جن کو میں سنتا ہوں, ایسے میں زیادہ تر لوگوں کو سنتا نہیں ہوں, میں کتابیں زیادہ پڑھتا ہوں. تو اس کے اندر کافی کتابیں جو پڑھی ہیں, تو جن میں سے ایک کا انداز مجھے کافی اچھا لگا. تو ان کے ولاگس بھی آتے ہیں, بٹ میں ذرا بکس پہ زیادہ پریفر کرتا ہوں, کیونکہ وہ اپنی کنوینئنس کے حساب سے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو مارک مینسن, جو کہ ان کی ایک کافی فیمس کتاب رہی ہے, سٹل آرٹ آف ناٹ گیونگ اے فک, تو ایک یہ ہے. اور اس کے علاوہ لیٹ می ریمائنڈ, مجھے نام ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا, رابن شرما, دوسرے وہ ہیں. اور باقی نیشنل کی بات کروں تو نیشنل اور انٹرنیشنل میں نے ایز ان کوئی سنے نہیں ہے, یہ صرف کتابوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. بٹ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پبلک اسپیکر بھی ہیں. بٹ ہاں ایک اور ہیں جن کو میں نے باقاعدہ سنا ہے, اینڈ دیٹ از سائمن سینک, انٹرنیشنل اسپیکر ہیں وہ. سو اینڈ جو کیوں والی بات ہے نا, تو یہ کیوں والی بات ان بیسکلی ان تینوں میں ہی وہ ہے ریئلسٹک ہونا. یہ لائف میں ریئلسٹک ہونا سکھاتے ہیں. آج کل کے لوگوں کی پرابلم کیا ہے, دیکھیں پرابلم اس طرح سے ہے کہ ابھی جیسے یہ ہمارے یہ سیشن لوگ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ موٹیویٹ ہوں, صحیح, موٹیویٹ ہونے کے بعد وہ سوچیں گے ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. بٹ دین وہ موٹیویشن بیسکلی ایک ابال کی طرح ہوتا ہے, تھوڑی دیر میں بیٹھ جاتا ہے. تو جو اس طرح سے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں. بٹ جو کیوں والا سوال ہے نا آپ کا کہ کیوں ان کو میں پریفر کرتا ہوں, تو یہ لوگ سکھاتے ہیں کہ جو لوگ موٹیویٹڈ ہو کے ایکشن لیتے ہیں نا, تو وہ تھوڑے ٹائم میں بیٹھ جاتے ہیں. بٹ
جو لوگ ایکشن کرتے ہیں صرف اور صرف ایکشن, تو یہ سائیکل صرف ایسے نہیں چلتا کہ موٹیویشن لیڈس ٹو ایکشن, یہ ایسے بھی چلتا ہے کہ ایکشن لیڈس ٹو موٹیویشن. جب آپ ایک چیز کو بار بار کرتے جاتے ہو تو آپ خود بخود موٹیویٹ ہو جاتے ہو. تو یہ ایک یہ ریئلسٹک ہونا یہ لوگ سکھاتے ہیں, اینڈ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو, اور پھر اس کی وجہ کیا ہے جو میں یہ بتا رہا ہوں کہ موٹیویٹیڈ اور یہ کہ ریئلسٹک ہونا, بات یہ ہے کہ ہم لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ ہر ایک سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پیچھے 8 سال یا اس سے زیادہ کی محنت ہے. 8 سال تو لٹرلی ایسی ہے کہ جو میں نے کری ہے, اور اس سے پہلے کی بھی ہے جس کو میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تھوڑی تھی ہر سال. تو 8 سال کی ریگریس ٹریننگ اور محنت ہے جس میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں. اب آج اگر کوئی مجھے سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار اس کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے اور مجھ کمپیئر کرنا چاہ رہا ہے, تو میں اس کو بتانا چاہوں گا کہ 8 سال کی محنت پیچھے ہے. تو یہ ہے ریئلسٹک ہونا. اینڈ میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ آج وہ اونچائی پہ ہیں, جن کو میں سنتا ہوں وہی لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں کس اونچائی پہ, اینڈ میں سوچوں کہ یار میں بھی یہاں پہنچ جاؤں, تو ان کی مجھ سے زیادہ سالوں کی محنت ہے. تو اٹس آل اباؤٹ بینگ ریئلسٹک. آپ نے محنت کرنی ہے, آپ کو پھل ضرور ملے گا, بٹ بی ریئلسٹک, بی ہارڈ ورکنگ بٹ ریئلسٹک. فصیح الرحمان, وش یو آل دا بیسٹ. میں پرسنلی بہت خوش ہوا ہوں. آپ کو یقین جانیے, ہو سکتا ہے کہ ویورز کو لگ رہا ہو کہ میں بہت زیادہ تعریفوں کے پل باندھ رہا ہوں آپ کے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے مزہ آیا آپ کو سن کے, اور میں نے میرٹ پہ آپ کو ڈکلیئر کیا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ہم لوگوں کو پبلک اسپیکنگ سے بتاتے ہیں کہ آپ کے فرسٹ 1 to 2 منٹس, 1 سے 2 منٹ آپ کے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اور وہی آپ کا جو آغاز تھا, جو تمہید کہتے ہیں, پریلیوڈ, وہ پریلیوڈ جو آپ کا تھا وہ آپ کا بڑا ایکسیڈنٹ تھا. آپ نے جس طرح بات کو ایکسلریٹ کیا ہے اور پھر اس کو چیزیں مکس کی ہیں, مجھے وہ جو آپ کا کانٹینٹ, صرف میں نے آپ کے باڈی لینگویج یا جیسچر ہی نہیں دیکھا, میں نے آپ کا کانٹینٹ دیکھا کس طریقے سے آپ چیزوں کو مکس کر رہے تھے. ماشاء اللہ, میں سمجھتا ہوں کہ میں لینگویج بھی پڑھاتا ہوں, تو یہ جو سرجنگ والی پالیسی ہے, اتار چڑھاؤ, تو یہ میری بڑی اچھی لگی. اور وہ اس وقت ہمارے پورے ویورز سن رہے ہیں اور اس بات کی وٹنس ہوں گے کہ آپ کی بات میں وہ چیز جھلک بھی رہی ہے. بہت ساری دعائیں فصیح الرحمان آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. اور خواہشات آپ کے دل میں ہیں, ان کا تعلق چاہے ٹریننگ سے ہے, ان کا تعلق چاہے آپ کی فیلڈ سے ہے, انڈسٹریل سائیکالوجی سے ہے, جس بھی ایک پارٹ سے ہیں, بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. میری یہ بھی خواہش تھی کہ فصیح بھائی کے ساتھ ساتھ جو باقی ہمارے 2nd اور 3rd پوزیشن والے ہیں, وہ ان سے بھی بات ہو سکے, لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ بات نہیں ہو پائی. اگر ابھی بھی کوئی مجھے سن رہا ہے تو مجھے انٹرپٹ کر سکتا ہے پلیز, ورنہ ہم اسے کنکلوڈ کریں گے سیشن کو. مریم اگر سن رہی ہیں, مومنہ سن رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ انٹرپٹ کر سکتی ہیں. اور اگر وہ میری آواز سن رہی ہیں اور ان کی آواز ہمیں نہیں آ رہی تو ہم ان کے لیے لاگو ہیں. اور میں نے اسٹارٹ میں کو بتایا کہ وہ لوگ جو فرسٹ 3 پوزیشن پہ جو نہیں آ سکے, وہ بھی کسی اعتبار سے اپنے کم نہ سمجھیں. یقین جانیے بہت اچھی بات ہے. میں نے بہت سے ایسے افراد کو سنا ہے ہم نے جو کرائٹیریا تھا اس میں 4-5 چیزیں تھیں جو ہم نے دیکھنی تھی, لیکن پھر بھی میں تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ تمام کو کامیابی عطا فرمائے. ہم کسی نئی ایپیسوڈ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور نیشنل یوتھ انفیلڈ کے پلیٹ فارم کو بنیاد بنا انشاءاللہ تعالیٰ کہ زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے آئیں گے اور بہت جلدی آئیں گے جب آپ کو انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم موقع دے گا پورے پاکستان میں, کیونکہ ان کا تعلق پورے پاکستان سے ہے اور بڑی محنت سے پاکستان کے سارے صوبوں میں کام کر رہے ہیں. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو موقع دیا جائے گا اور آپ بات کریں گے. اور جس طرح مجھے موقع ملا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا, انشاءاللہ مجھے یقین ہے جب آپ کو موقع ملے گا تو آپ کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے. ابھی بھی مریم اگر آپ آواز سن رہی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ گفتگو آپ سے ہو جائے. میرا خیال نہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. ہم اسے کنکلوڈ کرتے ہیں. ویورز, آپ نے دیکھا کہ یہ سارے وہ خوبصورت لوگ ہیں
یہ وہ چمکتے دمکتے مسکراتے چہروں والے لوگ ہیں جن کو بات کرنی بھی آتی ہے, بات پہنچانی بھی آتی ہے. فصیح الرحمان بتا رہے تھے کہ پبلک اسپیکنگ از آل اباؤٹ کمیونیکیٹنگ اینڈ اٹس اے ٹو وے ٹریفک. آپ کو لینا بھی آنا چاہیے, آپ کو دینا بھی آنا چاہیے. انکوڈ کیا اور ڈیکوڈ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, سینڈنگ کیا اور ریسیونگ کیا ہے. بڑی خوبصورتی سے کو بتا رہے تھے. اور میں تابش بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, میں رانا مظفر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور جو لوگ اس میں اٹیچ ہیں, جو لوگ جنہوں نے محنت کی ہے, میں اسپیشلی نرگس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے, اور تمام افراد جو انہوں نے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے, اور بہت جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. اگر آپ کسی اور سیشن کی خواہش رکھتے ہوں ٹاپک کے حوالے سے, تو آپ ضرور جو انتظامیہ ہیں جو چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں, آپ ان کو اطلاع کیجیے, وہ مجھ تک اطلاع کر دیں گے. ہم دوبارہ مل بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اچھے انداز میں اور اچھی کوشش کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.